19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں جنگیں زمین پر لڑی جاتی تھی۔ فوجی آمنے سامنے آتے، توپیں چلتی تھی اور دشمن کو معلوم ہوتا تھا کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ مگر 20ویں صدی کے اختتام تک جنگ کا تصور بدل چکا تھا۔ اب میدان جنگ نظر نہیں آتا، دشمن دکھائی نہیں دیتا اور حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دفاع تیار بھی نہ ہو۔ اس بدلتے ہوئے تصور کے تحت ایک ایسا ہتھیار بنایا گیا جس کا مقصد لڑنا نہیں بلکہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی بے بس کر دینا تھا۔ اس ہتھیار کا نام B-2 اسٹیلتھ بامبر ہے۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ نے B-2 بامبر ڈیزائن کیا۔ اس دور میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان براہ راست جنگ نہیں تھی مگر ایٹمی تباہی کا خوف ہر وقت موجود تھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر دشمن کے پاس مضبوط دفاعی نظام ہو تو ایٹمی ہتھیار وہاں تک کیسے پہنچایا جائے۔ مقصد ایک ایسا جہاز بنانا تھا جو دشمن کے سب سے مضبوط دفاعی نظام کو بھی چیر کر اندر داخل ہو سکے، بغیر پکڑے گئے، بغیر وارننگ دیے اور بغیر روکے گئے۔ یہ ایک سوچ کا عملی نتیجہ بنا۔ یہ جہاز ظاہری طور پر عام بمباروں جہازوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا فلائنگ ونگ ڈیزائن ہے۔ اس میں کوئی سیدھی دم یا نمایاں ساخت نہیں ہوتی کیونکہ روایتی شکلیں ریڈار کو آسانی سے نظر آ جاتی ہیں۔ B-2 کی ساخت اس طرح بنائی گئی ہے کہ ریڈار کی لہریں واپس پلٹنے کے بجائے مختلف سمتوں میں بکھر جائیں یا مکمل طور پر جذب ہو جائیں۔ اس کے جسم پر استعمال ہونے والا خالص میٹیریل ریڈار لہروں کو جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہاز ریڈار سکرین پر یا تو نظر ہی نہیں آتا یا پھر ایک بہت چھوٹے پرندے جیسے دکھائی دیتا ہے۔ B-2 بامبر صرف نظر سے غائب نہیں ہوتا بلکہ آواز اور حرارت کے لحاظ سے بھی انتہائی کم نمایاں ہے۔ اس کے انجن جہاز کے اندر اس طرح چھپائے گئے ہیں کہ گرم ہوا باہر کم سے کم نکلے۔ انفرارڈ سینسر جو عام طور پر جہازوں کی حرارت پکڑ لیتے ہیں لیکن B-2 کو پر وقت شناخت نہیں کر پاتے۔ عملی طور پر یہ بلائنڈ جہاز دشمن کے دفاعی نظام کے لیے ایک ایسا سپاٹ بن جاتا ہے جہاں سے حملہ روکا ہی نہیں جا سکتا۔ B-2 کی آپریشنل رینج غیر معمولی ہے۔ یہ امریکہ کے اندر موجود بیسز سے اڑان بھر کر بغیر کسی مستقل لینڈنگ کے دنیا کے تقریباً کسی بھی حصے تک پہنچ سکتا ہے۔ فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ جہاز طویل ترین مشنز جو کہ 40 سے 44 گھنٹوں تک ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ بعض مشن میں کئی گھنٹے تک کی مسلسل پرواز کی جو کہ انسانی برداشت کی حد کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ ان مشنز کے دوران پائلٹس نے باری باری آرام بھی کیا مگر جہاز ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مشن سے ہٹا نہیں۔ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے B-2 بامبر کو اسٹریٹجک بامبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا اصل مقصد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار لے جانا ہے۔ یہ جہاز کانٹینینٹل بامبز کے ساتھ ساتھ نیوکلیر ویپنز بھی لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید پریشنز گائیڈڈ بامبز کی مدد سے B-2 چند میٹر کی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، چاہے وہ زیر زمین بنکر ہو، پہاڑوں کے اندر بنے مراکز ہو یا انتہائی محفوظ فوجی تنصیبات ہوں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ B-2 بامبر ایک ہی مشن میں مختلف قسم کے بم لے جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی پرواز کے دوران کچھ اہداف کو روایتی بموں سے اور کچھ کو انتہائی طاقتور ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس صلاحیت نے جنگی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے کیونکہ اب ایک ہی جہاز کئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ B-2 بامبر کا افیکٹ جسمانی تباہی نہیں بلکہ نفسیاتی اثر ہے۔ کسی ملک کے لیے یہ جاننا کہ دشمن کے پاس ایسا جہاز موجود ہے جو کسی بھی وقت بغیر وارننگ اس کے سب سے محفوظ مقام تک پہنچ سکتا ہے، ایک مستقل ذہنی دباؤ بھی پیدا کرتا ہے۔ دفاعی منصوبہ بندی ہے، دفاعی منصوبہ بندی بے معنی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر دشمن دکھائی ہی نہ دے تو دفاع کس کے خلاف کیا جائے۔ سیاسی سطح پر B-2 بامبر ایک طاقتور پیغام ہے۔ اس کے استعمال صرف جنگ میں نہیں بلکہ ڈیٹرنس کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ کئی مواقع پر B-2 کی صرف تعیناتی یا اس کی پرواز کی خبر نے دشمن ممالک کو اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے جسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ عالمی سطح پر B-2 بامبر نے ہتھیاروں کی دوڑ کو ایک نئی سمت دی۔ روس، چین اور دیگر طاقتور ممالک نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالر خرچ کیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکمل اسٹیلتھ صلاحیت حاصل کرنا انتہائی مشکل اور مہنگا عمل ہے۔ B-2 کی موجودگی نے عالمی طاقت کے توازن میں واضح فرق پیدا کیا۔ ماحولیاتی اور انسانی لحاظ سے بھی
B-2 کے استعمال کے اثرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اسے نیوکلیر پیلوڈ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ایسے حملوں کے بعد صرف فوری تباہی نہیں ہوتی، بلکہ تباہ کاری، ماحولیاتی آلودگی اور انسانی صحت پر پڑنے والے اثرات دہائیوں تک رہ سکتے ہیں۔ B-2 بامبر کی قیمت $2 ارب کے قریب ہے، جو اسے تاریخ کا سب سے مہنگا جہاز بناتی ہے۔ اس کی قیمت میں صرف جہاز نہیں، بلکہ اس کی تحقیق، ٹیکنالوجی، خفیہ نظام اور اس کی مسلسل دیکھ بھال بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس کی محدود تعداد ہی تیار کی ہے، مگر ان چند جہازوں نے عالمی سطح پر وہ اثر ڈالا ہے جو درجنوں عام بمبار بھی نہیں ڈال سکتے۔ B-2 بامبر جدید جنگ کی ایک علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آج کی جنگ صرف فوجیوں اور ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ معلومات، ٹیکنالوجی اور نفسیاتی دباؤ کی جنگ ہے۔ یہ جہاز دشمن کو صرف تباہ نہیں کرتا، بلکہ اسے مسلسل خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔